یہ داستان ایک ایسے گہرے روحانی سفر کی ہے جو شدید مایوسیوں اور گھٹاٹوپ اندھیروں سے شروع ہو کر ایک نہ بجھنے والی روشنی اور روحانی بیداری تک جاتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم مل کر یہ کھوج لگائیں گے کہ حسن طلب کے ذریعے زندگی کے قید خانے سے عشق کی منزل تک کا یہ کٹھن راستہ آخر کیسے طے کیا جاتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی پر غور کریں۔ زندگی کے قید خانے کی سزا بھی خوب ہے۔ ایک مدت ہو گئی ہے باغ پتھر توڑتے۔ یہ محض کوئی عام شعر نہیں ہے، یہ اس عالمگیر احساس کی عکاسی کرتا ہے جب انسان زندگی کی لامتناہی مشکلات کے بوجھ تلے بالکل کسی قیدی کی طرح محسوس کرتا ہے۔ روزمرہ کی سخت مشقت بالکل ایسی لگنے لگتی ہے جیسے کوئی قید بامشقت کاٹ رہا ہو اور مسلسل پتھر توڑنے جیسی تھکا دینے والی اذیت سہ رہا ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں باب اول کی جانب، جس کا عنوان ہے زندگی کی سختیاں اور قید۔ سچ تو یہ ہے کہ زندگی محض کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کڑی آزمائش گاہ ہے۔ تنہائی کے گہرے سکوت میں ڈوب جانا اور اپنے سینے پر ایک بھاری پتھر کا بوجھ محسوس کرنا، یہ وہ کٹھن حقیقتیں ہیں جو تب سامنے آتی ہیں جب مایوسیوں کے ببھولے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دشواریاں اور سختیاں مل کر غم کو زندگی کی بنیاد بنا دیتی ہیں۔ اب چلتے ہیں باب دوم کی طرف، باغ حسین کمال کا تعارف۔ ملیے حضرت باغ حسین کمال سے۔ یہ مستند حوالہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا روحانیت اور معرفت سے کس قدر گہرا تعلق تھا، بالخصوص اسپرچل یونیورسٹی کے حوالے سے۔ وہ محض ایک مصنف نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی مانی ہوئی روحانی اور ادبی شخصیت تھے جنہوں نے ادب کی خوبصورتی اور تصوف کی گہرائی دونوں کو کمال مہارت سے اپنے اندر یکجا کر لیا تھا۔ باب سوم، حسن طلب کا پیغام۔ تو یہ حسن طلب یا مانگنے کا حسن آخر ہے کیا؟ دراصل یہ ایک ایسا گہرا روحانی عمل ہے جہاں اچانک دل کے اندر آرزو کا کوئی غنچہ یا یوں کہہ لیں کہ خواہش کا ایک پھول کھل اٹھتا ہے۔ متن کے مطابق یہ بالکل اس چنگاری کی طرح ہے جس نے مایوسی کے عالم میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا کی اور انسان کو مکمل طور پر چکنا چور ہونے سے بچا لیا۔ مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسی حسن طلب نے غم کے بوجھ تلے بکھر جانے کے بجائے جینے کا ایک بالکل نیا حوصلہ بخشا۔ یہاں ایک زبردست تقابل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ابتدائی حالت ہے جہاں انسان حالات کی گردش کا شکار اور آسمان کا ستایا ہوا ہے، یعنی شکایت اور تنہائی کے اندھیرے میں پوری طرح ڈوبا ہوا، اور دوسری طرف وہ بدلی ہوئی کیفیت ہے جہاں اسی سخت تجربے نے سینے میں عزم اور ہمت کی ایک شمع روشن کر دی ہے جس نے دل کے بانک پن کو قائم رکھا۔ یہ خوبصورت تقابل واضح کرتا ہے کہ کیسے بے بسی کے شدید احساس نے آخرکار ایک طاقتور جذبے کی روشن شکل اختیار کر لی۔ باب چہارم، غم سے روحانیت کا سفر۔ یہاں یہ دو مختلف پہلو مل کر ایک مکمل اور شاندار کہانی بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ خام اور سچے الفاظ ہیں جو اس دردناک سفر کی تلخ حقیقتوں اور مایوسیوں کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسری طرف اس کتاب کا یہ تجریدی سرورق ہے جس کے شوخ اور روشن رنگ اس سفر کے حتمی روحانی حسن کو ظاہر کرتے ہیں۔ الفاظ کا یہ شدید درد کس طرح ایک لاجواب بصری خوبصورتی اور روحانی نور میں ڈھل گیا، سچ میں یہ ربط واقعی کمال کا ہے۔ ان تمام باتوں سے جو سب سے اہم اور گہرا نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ غم کی آگ میں جلنے والے تو امر ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی طاقتور سوچ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے غم محض کوئی آزمائش یا بوجھ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ وہ آگ تھی جس نے ان کے جذبے اور فن کو ہمیشہ کے لیے مضبوط، پائیدار اور امر کر دیا۔ اس کٹھن مگر شاندار سفر کا اختتام ایک نہایت ہی متاثر کن شعر پر ہوتا ہے۔ رستے میں سمندر ہو یا کوہ و بیاباں ہوں تو منزل الفت کو اے باغ پر افشاں ہو۔ یہ الفاظ سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں جیسی سخت ترین رکاوٹوں کا پوری دلیری سے سامنا کرنے کا درس دیتے ہیں، اور یہیں پر یہ کلام ہم سب کے لیے ایک نہایت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی کی ان تمام کٹھن رکاوٹوں کے باوجود آخر ہماری اپنی وہ منزل الفت کون سی ہے جو ہمیں مسلسل آگے بڑھنے اور کبھی ہار نہ ماننے کا غیر متزلزل حوصلہ دیتی ہے؟